السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو جائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ یہ کون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تھام کر فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے؟ یہ کون ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور کمک ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، جس لشکر میں جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے؟ یہ کون ہے جسے سب سے پہلے امیر الامراء، کمانڈر ان چیف کا لقب ملا؟ یہ کون ہے جس کے بارے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے فرمایا تھا اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنے بعد خلیفہ بنا دیتا، اور میرے رب اس بارے میں پوچھتا تو میں کہتا کہ میں خلافت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ یہ امت محمد یہ کہ امین جناب عامر بن عبداللہ بن جراح بحری قریشی ہیں، جن کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا قریش کے 3 آدمی سب سے بڑے سردار اور اخلاق و حیا میں سب سے بہترین ہیں، اگر وہ تجھ سے کوئی بات کریں تو وہ تجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تو ان سے بات کرے تو وہ جھوٹا تجھے نہیں کہیں گے۔ یہ آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت، خوشنما، نازک بدن، طویل قامت اور مناسب کندھوں والے مرد تھے۔ آنکھ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی اور دل آپ سے مل کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ آپ نرم گفتار، انتہائی منکسر المزاج اور بڑے حیا والے تھے، لیکن جب معاملہ سخت اور اہم ہوتا تو آپ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر ثابت ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ دار اور چمکدار تلوار سے مشابہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے، اور گورنر شام اس لیے ان کو بنایا گیا تھا کہ اکثر علاقے انہوں نے فتح کیے تھے۔ اس وقت شام کے علاقے میں 4 ممالک ہیں: اردن، شام، فلسطین، لبنان۔ اس وقت یہ چاروں علاقے اسلامی ریاست کا ایک صوبہ ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گورنر تھے، اور شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال و دولت کے ریل پیل اور روم کا سرسبز و شاداب کا علاقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہ کر سارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ معائنہ کرنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ دورے کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جراح اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں دولت کی فراوانی بھی کی ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا مال جمع کیا ہے اور گھر کیسا بنایا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر شہر کے اندر سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بس اب گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا وہ سب کا سب گزر گیا۔ آخر میں جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا جھونپڑا دکھایا، سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز بھی اس میں نظر نہ آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اور سونے کا انتظام نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا امیر المؤمنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں، یہ مسلح ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف اٹھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المؤمنین برتن بھی یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے اس میں بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں دن رات تو حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا کر دے دیتی ہے، میں اس روٹی کو کھا لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو کر رکھ دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔
جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سمیت تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد کے دن خود جنگی ٹوپی کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ کڑیاں نکالی تو ان کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے اور اس سے ان کے چہرے کا حسن اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خوبصورت چہرے والا کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے تھے کہ قریش کے 2 زیرک مرد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا والی بنایا اور انہی کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے یرموک اور جابیہ کی فتوحات عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرک والد آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچتے پھر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے والد کو صرف والد سمجھتے ہوئے نہیں، ایک مشرک سمجھ کر قتل کر دیا، جس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورۃ المجادلہ کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے بھی دوستی رکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہو، بھائی ہو یا ان کے خاندان والے ہو، قریبی ہوں۔ ایمان والے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور انہی کی محبت کی خاطر ایسے لوگوں سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ سن 18 ہجری میں اردن میں وفات پا گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقام بیسان میں مدفون ہوئے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 برس کی تھی۔ یہی وہ قدسی نفوس تھے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی اور زبان نبوت سے بھی ان کے لیے گواہیاں دی گئی۔ انہی کے لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔